السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تمام بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب پر اللہ تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ڈیروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں تختی نمبر 4 مکمل یاد کر لی تھی۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 5۔ تختی نمبر 4 میں ہم نے زبر، زیر اور پیش کی پہچان کی تھی کہ اگر لفظوں کے اوپر زبر، زیر اور پیش لگا دی جائے تو ان کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ زبر کی آواز اوپر کی جانب نکلتی ہے، زیر کی آواز نیچے کی جانب نکلتی ہے اور پیش کی آواز اوپر کی جانب نکلتی ہے، جیسے کہ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ بالکل اسی طرح آج ہم تختی نمبر 5 یاد کریں گے۔ تختی نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 میں جیسے کہ تختی نمبر 1 میں زبر، زیر اور پیش تھی، اسی طرح تختی نمبر 5 میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہوں گی۔ جیسا کہ پچھلی تختیوں میں آپ کو بتایا گیا کہ جیسے جیسے ان لفظوں کے اوپر حرکت لگیں گی ان کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ جیسے ایک پچھلی تختی میں الف کے اوپر زبر تھی تو اس کی آواز تھی آ، الف زبر آ۔ یہاں پہ تختی نمبر 5 میں جب لفظ کے اوپر 2 زبر لگتی ہیں تو ان کی آواز کیسے ہوتی ہے، جیسا کہ میم 2 زبر من، اور یہاں پہ تختی نمبر 1 میں میم کے اوپر ایک زبر تھی، اس کی آواز تھی میم زبر ما، اور یہاں 2 زبر ہیں تو کیا آواز ہوگی، میم 2 زبر الف من۔ اور جب 2 زبر لگیں گی تو آگے ہم نون کی آواز نکلے گی، اور نون کی آواز جب نکلے گی تو ہلکا سا غنہ ہم کریں گے، تھوڑا سا زبان کو جوڑے رکھیں گے، میم 2 زبر الف من، پھر یکدم چھوڑ دیں گے، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، با 2 زبر الف بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن، واو 2 زبر الف ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون، فا 2 زبر الف فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن، سا 2 زبر الف ثن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، سن سن سن، ذا 2 زبر یا ذن، ذال 2 زیر، ذا 2 زیر ذن، ذال 2 پیش ذن، ذن ذن ذن، ضا 2 زبر الف زن، ضا 2 زیر زن، ضا 2 پیش زن، ذن ذن ذن۔ یہ ہم جوڑوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہم نورانی قاعدہ یاد کر لیں گے تو ہم جوڑوں کے بغیر اس کو پڑھنا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے بھی۔ جیسا کہ میں آپ کو
جوڑوں کے بغیر پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صرف زا کے اوپر 2 زبر ہیں، اس لیے زا ہی پڑھا جائے گا، بولیں گے ضرور اس کو مگر یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے ہم اب تقریباً یہاں سے لے کر یہاں تک جوڑوں کے بغیر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جن کو تو پیچھے حرفوں کی پہچان ہو چکی ہے وہ تو بآسانی جوڑوں کے ساتھ جوڑوں کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اب ہم جوڑ نہیں کریں گے، ویسے ہی پڑھیں گے، زن، 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 سن، 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 صن، صن، سن، تن، 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 دھن، دن، دن۔ یہ لفظ ہم نے جوڑوں کے بغیر ادا کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کے جیسے جیسے نورانی قاعدے کی تختیاں کمپلیٹ کریں گے، الحمدللہ الحمدللہ ہم ٹوٹل قرآن پاک انشاءاللہ جوڑوں کے بغیر ہی پڑھیں گے۔ کچھ بچے جن کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے وہ جوڑوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اگر اس کو نورانی قاعدے کو اچھی طرح پڑھیں گے، دل لگا کر پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو ہمیں جوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آگے پڑھیے میرے ساتھ، ط 2 زبر الف تن، ط 2 زیر چن، ط 2 پیش تن، 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 را 2 زبر الف رن، را 2 زیر رن، را 2 پیش رن، 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 نون 2 زبر الف نن، نون 2 زیر نن، نون 2 پیش نن، 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 لام 2 زبر الف لن، لام 2 زیر لن، لام 2 پیش لن، 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 لن۔ آگے یہ 2 لائنیں ہم جوڑوں کے بغیر پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ آپ غور سے دیکھیے کہ جیسے جوڑ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، دو 2 زبر الف دن، دو 2 زیر دن، دو 2 پیش دن۔ اب ان کو جوڑوں کے بغیر پڑھیں، دن، دن، دن۔ آگے یہ لفظ کیا ہے؟ یا، یہ بھی یا، یہ بھی یا۔ ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جن، 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 یہ ہے شین، شن، 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 جیم، جن، 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 کاف، چھوٹا کاف جو کہ نارمل صورت میں ہم پڑھتے ہیں، کن، کن، کن۔ یہ وہ کاف ہے جس کو ہم موٹا نہیں کریں گے، اور یہ وہ کاف ہے آگے جس کو ہم موٹا کریں گے۔ قاف 2 زبر الف قن، قاف 2 زیر قن، قاف 2 پیش قن، 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 قن۔ خا 2 زبر الف خن، خا 2 زیر خن، خا 2 پیش خن، 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 خن۔ غین 2 زبر الف غن، غین 2 زیر غن، غین 2 پیش غن، 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 غن۔ ان 2 زبروں کی، 2 پیشوں کی اور 2 زیروں کی اچھی طرح یہ پہچان کر لیں کہ ان کے آگے جب غنہ آئے گا تو ہم اس کو ہلکا سا زبان کو جوڑ کر رکھیں گے اور غنہ کریں گے، پھر اگلا لفظ ادا کریں گے اور چھوڑ دیں گے یکدم، غنہ لازمی کریں گے۔ ایسے نہیں پڑھنا، خا 2 زبر حن، حا 2 زیر حن، حا 2 پیش حن، فوری نہیں چھوڑ دینا، اس تھوڑا ہلکا سا غنہ کرنا ہے، جیسے کہ حا 2 زبر الف حن، حا 2 زیر حن، حا 2 پیش حن، عین 2 زبر الف عن، عین 2 زیر عن، عین 2 پیش عن، 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 عن۔ ہا 2 زبر الف ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن، 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 ہن۔ یہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں،
कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको हम खलक के दरमियानी हिस्से से अदा करते हैं और कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको हम लंबा करते हैं। हमज़ा, हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन, इन, उन। तख्ती नंबर 5 में हम ये भी सीखेंगे कि किन किन हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है, यानी कि जिनकी जो हलक से निकाले जाते हैं, और किन हरूफ को हरूफ शफवी कहा जाता है जो दोनों होंठों को मिलाकर या दांत और होंठ को मिलाकर अदा किए जाते हैं, और कौन से लफ्ज़ हरूफ वुस्ता हैं जो कि थोड़ा सा लंबा करके भी पढ़े जाते हैं अगर उनके ऊपर ज़ेर ज़बर मद पेश ना हो तो भी। सबसे पहले हरूफ हल्की अदा करते हैं, जैसा कि हमज़ा हमज़ा, हमज़ा, ये 6 हरूफ हरूफ हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये कुछ हरूफ जो हैं वो हरूफ हल्की जो हैं वो हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा किए जाते हैं, और कुछ हरूफ जो है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा किए जाते हैं। इनमें से कुछ हरूफ जो हैं वो ज़ुबान और दांतों को मिलाकर अदा किए जाते हैं, और कुछ हरूफ दोनों होंठों को मिलाकर अदा किए जाते हैं, थोड़ा सा मोटा कर कर, जैसे फ़ा, फ़ा, वाओ। फ़ा और वाओ ऊपर वाले दांत और होंठों को मिलाकर अदा किए जाते हैं। बा, मीम, ये दोनों होंठों को मिलाकर आपस में अदा किए जाते हैं। आगे हरूफ वुस्ता, ये इनके ऊपर ज़बर, ज़ेर, मद पेश वगैरह या कुछ भी ना हो, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, जैसे कि क़ाफ़, काफ, जीम, शीन, या, दाद, लाम, नून, रा, वा, रा, दाल, ता, صاد, صين, ज़ा, वा, ज़ाल, सा। ये तो टोटल तकरीबन 18 हरूफ ये हैं जो हरूफ वस्ती कहा जाता है, जिनको हरूफ शफ़वी वो हैं जो तकरीबन 4 लफ्ज़ हैं जो होंठों को मिलाकर और दांत और होंठों को मिलाकर अदा किए जाते हैं। हरूफ हल्की वो हैं जो हलक के नीचे और हलक के दरमियानी हिस्से से अदा किए जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ा सुना कबूल फरमाए, अगर इसमें से कोई हमारी गलती हो चुकी हो जाने अनजाने, तो अल्लाह ताला हमारी गलतियों को अपने प्यारे हबीब का सदका मुआफ़ फरमाए, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम तख्ती नंबर 6 याद करेंगे। और इस वीडियो को और हमारे पढ़ाए हुए सबक को अगर आप चाहें तो अपने दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर से सवाब की नीयत से शेयर कीजिए, और उनको कहिए और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल सके, और मिलते ही आप उस सबक को या कोई भी चीज़ हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो आपको बआसानी मिल सके और आप देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।